السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 چیپٹر نمبر 6 یعنی باب ششم ہم نے شروع کیا تھا، اور اس کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے اخوت۔ اخوت یعنی بھائی چارہ۔ سب سے پہلے ہم مفہوم دیکھیں گے کہ اخوت کا مفہوم کیا ہے۔ اخوت کا لفظ الف خا سے نکلا ہے، جس کے معنی بھائی کے ہیں۔ اخوت سے مراد برادری اور بھائی چارہ ہے۔ اس کے مفہوم میں سگے بھائی کے علاوہ رشتے کا بھائی، خاندان کا رکن، ہم مذہب، ہم قبیلہ، ہم قوم، ہم پیشہ اور دوست سبھی شامل ہیں۔ یعنی اخوت کے لفظ میں، بھائی چارے کے لفظ میں پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے، ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے، ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے، ان تمام کے لیے اخوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے اخوت اسلامی کا مفہوم، کہ اخوت اسلامی سے مراد امت مسلمہ کے تمام افراد کا باہمی بھائی چارہ اور ایک برادری ہونا ہے۔ اس لحاظ سے اخوت اسلامی کا مفہوم نہایت وسیع بلکہ عالمگیر ہے، کیونکہ ہر مسلمان بلا امتیاز رنگ و نسل ہر دوسرے کلمہ گو کا بھائی ہوتا ہے۔ گویا امت مسلمہ کے تمام افراد زبان، نسل، قبیلہ، وطن، حاکم اور محکوم کے لحاظ کے بغیر آپس میں ایک دوسرے کے دینی اور اسلامی بھائی ہیں۔ لہذا اسلامی اخوت کا مفہوم یہ ہوا کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ تمام میں اخوت کا رشتہ میں آپس میں بندھے ہیں۔ مواخات مدینہ، اسلامی اخوت کا بہترین نمونہ جو ہے وہ انصار اور مہاجرین کی مواخات میں ہے، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آنے والے مہاجرین کی معاشی اور معاشرتی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو حضرت انس بن مالک کے گھر میں جمع فرمایا اور انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو افراد کو فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی ہو۔ پھر کیا تھا، ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر اور اپنے کاروبار میں شریک کر لیا، حتیٰ کہ حضرت سعد بن ربی نے اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پیشکش کی کہ میری دو بیویاں ہیں، اگر چاہے تو ایک کو طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو، مگر انہوں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ یہ اسلام میں بھائی چارے کی سب سے بڑی مثال تھی۔ کسی دوسرے مذہب میں، کسی دوسری امت میں بھائی چارے کی ایسی مثال نہ تو اس سے پہلے کبھی قائم ہوئی تھی اور نہ قیامت تک کبھی کوئی قائم ہو سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جب مکہ کے لوگ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، تو مدینہ میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ جب قائم کیا، تو ہر انصاری نے اپنے بھائی کو اپنی آدھی جائیداد، اپنی آدھی مال و دولت، یہاں تک کہ جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرا بھائی اس چیز چاہتا ہے تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر احسن طریقے سے اس کا نکاح جو ہے وہ اس کے ساتھ کر دوں گا۔ لیکن جو مہاجرین تھے انہوں نے بھی زیادہ فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہی اپنے انصار بھائیوں پر اپنا بوجھ ڈالا تھا۔ تو یہ مواخات یعنی بھائی چارے کی سب سے بڑی مثال تھی، بھائی چارے کا بہترین نمونہ تھا، جو کہ دنیا میں کسی دوسرے مذہب میں آج تک نہ تو قائم ہوا ہے، نہ ہی قیامت تک کبھی قائم ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں اخوت کی اہمیت، کہ قرآن جو ہے وہ بھائی چارے کو کیا اہمیت دیتا ہے۔ سب سے پہلے برادرانہ تعلقات کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے مساویانہ بنیادوں پر یعنی ایک جیسی، کیونکہ تمام اہل ایمان کی بنیادیں ہوتی ہیں، لہذا اس پر ایک دوسرے سے برادرانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی تقریر یوں فرمائی گئی ہے، سورہ الحجرات آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، لہذا جھگڑے کی صورت میں دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اس کے بعد احسان خداوندی، زمانہ کفر اور جہالت میں لوگ ایک دوسرے کی جان کے بڑے دشمن تھے۔ دین اسلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت اچھے انداز سے اخوت کی لڑی میں پرو دیا۔ یہ احسان خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو کہ زمانے جہالت میں یعنی اسلام سے پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اسلام کی بدولت یعنی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھائی چارے کے رشتے میں پرو دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ اسی احسان کی یاد دہانی کرواتے ہوئے بیان کرتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی یعنی محبت ڈال دی، پس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ یتیموں کی کفالت،
اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی پرورش اور ان سے حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ انسانی فطرت کو اس نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کی خدمت اور حسن سلوک میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ قرآن حکیم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 220 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ یعنی یتیموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو کہ کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ان کا بھائی قرار دیا۔ اس کے بعد اخوت کا معیار کہ اسلامی اخوت کی بنیاد ہی دین اسلام پر ہے۔ عقائد اسلام کو زبان و دل سے تسلیم کرنے والا ہر فرد اخوت اسلامی یا مسلم برادری کا رکن متصور ہوتا ہے، یعنی ہر وہ انسان جو کہ اسلام کے عقائد کو دل اور زبان سے مانتا ہے، ان کو تسلیم کرتا ہے، وہ مسلم برادری کا حصہ بن جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی وہ لوگ جو کہ کافر تھے، گناہ گار تھے، ایمان لانے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اخوت اور احادیث نبوی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کے متعلق کیا احادیث بیان کی۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن پاک میں اخوت کی کیا اہمیت تھی اس کے بارے میں بات کی۔ اب ہم حدیث نبوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کی کیا اہمیت بیان کی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں رکھی، اخوت کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی، اور پھر رشتہ اخوت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے اپنے قیمتی ارشادات سے رہنمائی بھی فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے ہمدردی کا جذبہ کہ اخوت کو قائم رکھنے اور اسے پائیدار بنانے کے لیے افراد میں ہمدردی اور غم گساری کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا المسلم اخو بالمسلم لا یظلموہ ولا یخذلوہ ولا یحقروہ، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو بے سہارا چھوڑے اور نہ اس کی تحقیر کرے۔ یعنی مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا اور کہا کہ مسلمان دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا، اس کو مشکل میں جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اس کو کمتر نہیں سمجھے گا۔ دوسرا جان مال اور عزت کی حفاظت کے جذبہ اخوت کا یہ تقاضا ہے، یعنی جو بھائی چارے کا یہ شرط ہے، اس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کی عزت اور آبرو اس کی مال کی طرف بری نگاہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی برادری کے افراد کو اس طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرامہ دمہ و مالہ و عرضہ، تو ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا سب کچھ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ یعنی ایک مسلمان پر یہ حرام ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، اس کا مال زبردستی یا دھوکے سے حق تلفی کرے یا پھر اس کی عزت اور آبرو خراب کرے۔ اتحاد کی علامت، اخوت ملت اسلامیہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے جو ملی اتحاد میں رکھنا اندازے کا باعث بن سکتی ہے، یعنی جو کہ ملی اتحاد میں رکاوٹ بن سکتی ہے، ہر اس چیز سے دور رہنے سے منع فرمایا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہم حسد نہ کرو اور محض قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دیا کرو، اور باہم بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے تعلقات نہ توڑو اور کسی کے سودے پر سودا نہ کرو، یعنی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ دوسرا، اگر کوئی چیز بیچنے میں تجارت میں بولی لگاتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس کی قیمت زیادہ ہو جھوٹی بولی نہ لگاؤ، آپس میں بغض نہ رکھو، نفرت نہ رکھو اور اپنے تعلقات کو نہ توڑو اور کسی کے سودے پر سودا نہ کرو۔ یعنی اگر کسی نے سودا کر لیا ہے کسی چیز کا تو اگر اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی قیمت کو مقرر نہ کرو، اس پر سودا نہ کرو۔ ان الفاظ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اور اخوت کے قیام کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا المسلم اخو المسلم، تو اللہ کے بندوں بھائی بھائی بانجو، مسلمان مسلمان کا بھائی بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جس طرح عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑ کر مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک عمارت قرار دیا جس کا ہر رکن جو ہے وہ دوسرے رکن سے جڑ کر مضبوط تر ہوتا ہے۔ نرم دم گفتگو، نرم اور عمدہ کلام دشمن کو بھی زیر کر لیتا ہے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گفتگو سے منع فرمایا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری کا باعث ہو۔ غلیظ زبان، گالی گلوچ، غیبت اور بہتان اخوت کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ
वयदी ही कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, यानी अगर मुसलमान जो है वो अपने ज़ुबान से अपने हाथ से दूसरे मुसलमान भाई को महफूज नहीं रखता तो वो दायरा इस्लाम में शामिल नहीं है। कामिल मोमिन की अलामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युकमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु ली अखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, कि तुम में कोई कामिल मोमिन ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। यानी रिश्ता अखुवत को मजबूत करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की दूसरे मोमिन को वैसा ही सोचने का, वैसा ही करने का हुक्म दिया जैसा वो अपने लिए सोचना या अपने लिए करना पसंद करता है। इसार और कुर्बानी, इस्लामी क़ुव्वत का जज्बा ज़ाती ख्वाहिशात के मुकाबले में दूसरे मुसलमानों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को तरजीह देना सिखाता है। सूरह हशर में सहाबा कराम की सिफ़त यूँ बयान फरमाई गई है। सूरह हशर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला बयान करते हैं, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम हस्सासन, कि वो इन्हें अपने आप पर तरजीह देते हैं ख्वाह वो तंगी में हो। जिस तरह हमने मुआख़त मदीना के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अंसार भाइयों ने मुहाजिरीन भाइयों को अपनी ज़रूरियात को कम करते हुए दूसरे मुसलमान की ज़रूरियात को पूरा किया था, तो यहाँ पर अल्लाह ताला सहाबा कराम की उसी खूबी को बयान करते हैं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का भाई है, ना तो वो इस पर जुल्म करे ना इसको इसके दुश्मन के हवाले करे। जो कोई अपने भाई की ज़रूरत पूरी करेगा अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत पूरी करेगा। जो कोई मुसलमान भाई की तंगी दूरी करेगा तो अल्लाह ताला इसके बदले में इसकी तंगी दूरी करेगा। तो लिहाजा रिश्ता अखुवत में मुंसलिक होने के लिए अल्लाह ताला ने ये एक अहम असूल जो है और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम जज्बा जो है उस बात का यहाँ पर इजहार कर दिया कि मुसलमान जो है वो दूसरों को अपनी ज़रूरियात पर तरजीह देते हैं। तो हमारा ये टॉपिक का मुसलमान अखुवत की कुरान पाक में और अहादीस में क्या अहमियत है, हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में शुरू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।